Hello, Assalamu alaikum students. How are you? Hope you are fine. Today we discuss about the play Hedda Gabler. Okay, let's we start. ज़ेरे नज़र ड्रामे का मौजू एक ऐसी औरत है जो जज्बाती और नफ्सियाती उलझनों का शिकार है। मतलब कि इस जो प्ले है, ये प्ले हैडा गैबलर, इसका जो टॉपिक है वो एक औरत है, एक वुमेन है, एक वुमेन के बारे में पूरा टॉपिक है। वो जो वुमेन है ना, वो जज्बाती, सेंटिमेंटल और नफ्सियाती साइकोलॉजिकल उलझनों का शिकार है। हैडा गैबलर जनरल गैबलर की बेटी है। हैडा गैबलर के फादर का नाम है जनरल गैबलर, उसकी डॉटर है और अमीर तबके से ताल्लुक़ रखती है और एरिस्टोक्रेट फैमिली से भी बिलोंग करती है। अपनी आला परवरिश और आला पस मंज़र की वजह से हैडा का तर्ज़ ज़िंदगी हुक्मराना और बाग़ियाना किस्म का है। वो हर एक को अपने दस्ते कुदरत में देखने की मुतमन्नी है और किसी को भी इस बात की इजाज़त देने की रवादार नहीं कि उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कुछ कर सके। ताहम जब हालात इसके काबू से बाहर होते दिखाई देते हैं तो वो अपनी अना और इज़्ज़त नफ्स बरकरार रखने के लिए खुदकशी से भी गुरेज़ नहीं करती। गोया हैडा एक बागी और अमीराना ज़हन रखने वाली लड़की है, ताहम दूसरी तरफ वो रवायात में भी जकड़ी हुई है। उसे किसी की ग़ुलामी कबूल नहीं। ताहम जिस दौर में वो पैदा हुई वो मर्दों का दौर था, चुनांचे उसे हालात की नज़ाकत के पेश नज़र एक मामूली किस्म के मर्द टेस्मन से शादी करना पड़ी। टेस्मन से इसकी शादी किसी जज्बाती वाबस्तगी का नतीजा न थी, चुनांचे वो शादी की उम्र की आखिरी हद को छू रही थी, यानी 30 साल की हो गई थी। इसलिए कोई और बेहतर रिश्ता मैसर न होने के बाद उसने जो रिश्ता मैसर था उसी से शादी कर ली। ताहम वो टेस्मन के मुस्तकबिल के लिए खासी पुरुम्मीद थी कि वो एक कामयाब शख्स बनेगा। जब ड्रामे का आगाज़ होता है तो हम देखते हैं कि हैडा और टेस्मन एक लंबे हनीमून से वापस लौटे हैं। टेस्मन की दो खाला आंटी जोजो और आंटी राना, जिन्होंने टेस्मन को पाला पोसा था, आंटी जोजो स्टेशन पर इनका इस्तकबाल करती हैं। ताहम हैडा का रवैया इससे तज़हीक अमेज़ होता है। टेस्मन और उसकी खाला ने माली मुश्किलात के बावजूद हैडा की ख्वाहिश के मद्देनज़र एक नया घर ख़रीदा, जहाँ सिर्फ टेस्मन और उसकी नई नवेली दुल्हन को रहना था। इसी दौरान मिसेस एल्वेस्टेड वहाँ आती हैं, जो खासी परेशान नज़र आती हैं। काफ़ी इसरार के बाद वो बताती हैं कि दरअसल वो एलियट लिवबर्ग के हवाले से परेशान है। लिवबर्ग ने एक किताब लिखी है जो खासी कामयाब रही है, लेकिन वो पिछले एक हफ्ते से कस्बे से गायब हुआ है और उसे शक है कि ख़ास रकम कमाने के बाद वो अब दोबारा शराब बनाना शुरू कर दे। टेस्मन और हैडा उसे हौसला देते हैं और हैडा टेस्मन को कहती है कि वो लिवबर्ग को ख़त लिखे और अपने यहाँ बुलाए। दरअसल लिवबर्ग हैडा का एक पुराना परस्तार है, यानी उसका लवर है, लेकिन जब उसने हैडा पर गिरफ्त हासिल करना चाही तो हैडा ने उसे अपनी महफिल से खारिज कर दिया और उसे धमकी दी कि वो उसे गोली मार देगी। एलियट लिवबर्ग ने इस वाक़ये से दिल बर्दाश्त होकर शराब पीना शुरू कर दी और अपनी ज़िंदगी नशे में डुबो दी। लेकिन मिसेस एल्वेस्टेड इसकी ज़िंदगी में उम्मीद की किरण बनकर आई। उसने उसे सीधी राह पर गामज़न किया और उसे किताब लिखने पर तहकीक करने में मदद दी। हैडा ने टेस्मन से कहा कि वो लिवबर्ग को अपने यहाँ बुलाने के लिए ख़त लिखे और दूसरी तरफ उसने मिसेस एल्वेस्टेड से इसकी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में सवाल शुरू कर दिए। दरअसल हैडा और मिसेस एल्वेस्टेड एक ही क्लास में पढ़ती थीं, यानी क्लास फेलो थीं, लेकिन चूँकि स्कूल में भी हैडा का रवैया तोहमखाना ही होता था, इसलिए मिसेस एल्वेस्टेड अब भी इससे खौफज़दा थी। ताहम हैडा ने नरमी से काम लेते हुए मिसेस एल्वेस्टेड से राज लगवाने शुरू कर दिए। मिसेस एल्वेस्टेड ने बताया कि उसकी अपने बूढ़े ख़ावंद से शादी खुशगवार न थी और लिवबर्ग उसके सौतेले बच्चों को पढ़ाने आता था। यहीं इनकी मुलाकात हुई और इनके ताल्लुकात कायम हो गए। उसने लिवबर्ग को
اس کی زندگی بہتر بنانے میں مدد دی اور ریسرچ میں اس کا ہاتھ بٹایا۔ یہ تمام تفصیلات سن کر ہیڈا مسز ایلوسٹری سے حسرت محسوس کرتی ہے۔ مسز ایلوسٹری کے جانے کے بعد ان کا ایک خاندانی دوست جج بریک ان سے ملنے آتا ہے۔ یہی وہ دوست ہے جس نے ٹسمن خاندان کے نیا گھر خریدنے میں مدد کی تھی، تاہم وہ ٹسمن کو مشورہ دیتا ہے کہ انہیں اب سوچ سمجھ کر رقم خرچ کرنی چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ٹسمن کو یونیورسٹی کی پروفیسرشپ نہ مل سکے، کیونکہ اب اس کا ایک رقیب اس پوسٹ کے لیے پیدا ہو گیا ہے۔ جس کا نام ایلیٹ لو برگ ہے۔ ٹسمن یہ خبر سن کر پریشان ہو جاتا ہے، تاہم ہیڈا پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا اور وہ اپنے باپ کے اس ورثے میں ملنے والے پستولوں سے دل بہلاتی رہتی ہے۔ ایلیٹ ایکٹ دوم کا آغاز ہیڈا اور جج بریک کے درمیان ہونے والی گفتگو سے ہوتا ہے۔ ہیڈا جج کو بتاتی ہے کہ وہ ہنی مون کے دوران بھی بوریت کا شکار رہی، کیونکہ اس کا خاوند وہاں بھی اپنی کتابوں اور ریسرچ میں الجھا رہا۔ وہ اسے ٹسمن سے اپنی شادی کی وجہ بھی بتاتی ہے، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کی شادی بوریت اور سرد مہری کا شکار ہے۔ ہیڈا اگرچہ ٹسمن کے بچے کی ماں بننے والی ہے، لیکن وہ اس خیال سے بھی الرجک ہے اور یہ راز کسی کو نہیں بتانا چاہتی۔ ان حالات کو سن کر جج بریک اسے اپنی کمپنی اور دوستی کی پیشکش کرتا ہے، جسے ہیڈا اس شرط پر قبول کر لیتی ہے کہ وہ ایک حد سے آگے نہیں بڑھے گی۔ اس دوران ٹسمن بچوں کتابوں سے لدا پندا گھر واپس آتا ہے۔ اسے شام کو جج کے ساتھ ایک پارٹی میں جانا ہوتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد جب لیو برگ وہاں آتا ہے، کیونکہ ٹسمن نے خط لکھ کر اسے آنے کی دعوت دی تھی، سب لوگ اس کی کتاب کی تعریف کرتے ہیں۔ اس پر وہ اپنی دوسری کتاب کا مسودہ انہیں دکھاتا ہے۔ اسی ایکٹ میں ہیڈا اور لیو برگ کے درمیان ہونے والی گفتگو سے ہمیں ان کے ماضی کے تعلقات کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ لیو برگ ہیڈا سے پوچھتا ہے کہ اس نے اس وقت گولی کیوں نہ مار دی۔ ہیڈا نے جواب دیا کہ وہ اسکینڈل سے ڈرتی تھی۔ جج بریک اور ٹسمن پارٹی میں جانے کے لیے تیار ہوتے ہیں تو ہیڈا لیو برگ کو بھی زبردستی ان کے ساتھ بھیج دیتی ہے۔ پارٹی میں لیو برگ دوبارہ بہت زیادہ شراب نوشی شروع کر دیتا ہے۔ جب اس کی حالت بہت زیادہ غیر ہو جاتی ہے تو ٹسمن اور دوسرے لوگ اسے سہارا دے کر اس کی رہائش گاہ پر چھوڑنے آتے ہیں۔ اس دوران لیو برگ کی دوسری کتاب کا مسودہ نیچے گر جاتا ہے، جو ٹسمن اٹھا کر گھر لے آتا ہے۔ وہ ہیڈا کو لیو برگ کے حالات سے آگاہ کرتا ہے اور اسے کتاب کا مسودہ حفاظت سے رکھنے کے لیے کہتا ہے تاکہ وہ صبح اسے واپس کر دے۔ اسی دوران ٹسمن کو خبر ملتی ہے کہ اس کی ایک خالہ سخت بیمار ہے اور بستر مرگ پر پڑی ہے۔ ٹسمن ہیڈا کو بھی ساتھ چلنے کے لیے کہتا ہے، لیکن ہیڈا انکار کر دیتی ہے، تاہم ٹسمن ہیڈا کو ہدایت کر کے چلا جاتا ہے کہ وہ لیو برگ کو کتاب کا مسودہ لوٹا دے۔ کچھ دیر بعد جج بریک وہاں آتا ہے اور ہیڈا کو گزشتہ رات کے واقعات بتاتا ہے۔ اس کے جانے کے بعد لیو برگ وہاں آتا ہے اور سخت شرمندہ اور پریشان ہے۔ اسی پریشانی میں مسز ایلوسٹری کو بھی ڈانٹ کر بھیج دیتا ہے۔ جب وہ اور ہیڈا تنہا ہوتے ہیں تو لیو برگ ہیڈا کو بتاتا ہے کہ حالات سے تنگ آ کر اب وہ خودکشی کرنا چاہتا ہے۔ ہیڈا اس کی مزید حوصلہ افزائی کرتی ہے کہ وہ ایک ہیرو کی طرح یہ کام کرے، بلکہ اسے اپنے باپ کا ایک پستول بھی اس مقصد کے لیے دیتی ہے۔ لیو برگ کے جانے کے بعد وہ اس کی کتاب کا مسودہ آتش دان میں جلا دیتی ہے۔ جب ٹسمن واپس آتا ہے تو ہیڈا کو بتاتا ہے کہ وہ لیو برگ کی رہائش پر اسے یہ بتانے گیا تھا کہ اس کی کتاب کا مسودہ محفوظ ہے، لیکن وہ اپنے گھر پر نہ تھا۔ چنانچہ پھر وہ مسز ایلوسٹری کے ہاں گیا، جس نے بتایا کہ لیو برگ ہمارے ہاں آیا تھا۔ وہ ہیڈا سے پوچھتا ہے کیا اس نے کتاب کا مسودہ اسے لوٹا دیا تھا۔ ہیڈا اس موقع پر ٹسمن کو جذباتی طور پر بلیک میل کرتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ اس نے کتاب کا مسودہ اس لیے جلا دیا تھا تاکہ ٹسمن کو یونیورسٹی میں پروفیسرشپ مل سکے۔ ٹسمن اپنی بیوی کی محبت سے بہت متاثر ہوتا ہے۔ کچھ دیر بعد مسز ایلوسٹری وہاں آتی ہیں اور بتاتی ہیں کہ لیو برگ ابھی تک واپس نہیں آیا۔ پھر جج بریک آ کر یہ خبر دیتا ہے کہ لیو برگ نے خودکشی کر لی ہے۔ سب لوگ اس خبر کو سن کر پریشان ہو جاتے ہیں، سوائے ہیڈا کے۔ وہ اس طرز عمل کو ہیرو کا عمل قرار دیتی ہے، تاہم ٹسمن اور مسز ایلوسٹری عہد کرتے ہیں کہ وہ دونوں مل کر لیو برگ کی دوسری کتاب دوبارہ لکھیں گے، کیونکہ مسز ایلوسٹری نے اس کے
نوٹس محفوظ کیے ہیں، وہ فوراً اس پر کام کرنے بیٹھ جاتے ہیں اور ایڈا کو دوبارہ مس ایلوسٹری سے حسد محسوس ہوتا ہے جو اب اس کے خاوند کے ساتھ بن کر اس کی مدد کر رہی ہے۔ جب جج بریک کو ہیڈا سے تنہائی میں بات کرنے کا موقع ملتا ہے تو وہ اسے بتاتا ہے کہ جس پستول سے لیو برگ کی موت واقع ہوئی وہ ہیڈا کا پستول تھا اور یہ بات اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اب وہ ہیڈا پر کنٹرول حاصل کرنے کے لیے اسے بلیک میل کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اس سے دوستی سے بڑھ کر تعلقات قائم کرنے کا خواہاں ہے، لیکن ہیڈا کسی کے ذریعے سے کنٹرول آنے والی نہیں تھی۔ جب اسے کوئی اور راستہ نہیں ملتا تو وہ لیو برگ کے ہاتھوں بلیک میل ہونے پر موت کو ترجیح دیتی ہے اور دوسرے کمرے میں جا کر خودکشی کر لیتی ہے۔ یوں وہ اپنے انفرادی حیثیت اور سماجی برتری قائم رکھنے میں کامیاب ہو جاتی ہے۔